الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة باقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. عزیزان محترم، سادات، غیر سادات، آج جو پہلا درس، پہلے رمضان کا درس اپر ڈربی القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا میں دیا جا رہا ہے. آج کا موضوع ہے استقبال رمضان. ویلکم ٹو رمضان. سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک، رمضان کریم. یہ ہمارے ائمہ کا طریقہ تھا، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا. جیسے ہی رمضان آتا تھا وہ عید مناتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ جیسے ہی رمضان آتے ہیں غصہ کر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ رمضان آ گیا، میں بھوکا پیاسا کیسے رہوں گا، میں جاب پہ کیسے جاؤں گا، یونیورسٹی کیسے جاؤں گا، میں اپنی ڈیلی روٹینز کیسے کروں گا بھوکا پیاسا. مصیبت آ گئی، آفت آ گئی. ایک یہ مینٹیلٹی ہے. ایک دوسری مینٹیلٹی ہے جو کہتی ہے نہیں، قرآن کے بہار کا مہینہ آ گیا، توبہ کی گارنٹی کا مہینہ آ گیا، گناہوں کی بخشش کا موسم آ گیا، وہ مہینہ آ گیا جس میں صرف قرآن نہیں چاروں کتابیں نازل ہوئی ہیں. وہ مہینہ آ گیا جیسے آپ 11 ماہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے تو آپ کو ایک کا ثواب ملے گا. شعبان کتنا معتبر ماہ ہے آپ خود جانتے ہیں. رمضان کا مہینہ میں آپ ایک آیت پڑھیں گے، خداوند تعالیٰ آپ کو پورے قرآن کا ثواب دے گا. باقی 11 ماہ میں آپ زیادہ سوئیں گے تو مکروہ ہے. باقی 11 ماہ میں آپ سوئیں گے تو مکروہ ہے. اس ماہ میں آپ جتنا سوئیں گے نومکم فیہ عبادہ، خدا کہتا ہے تم سوتے جاؤ، میرے فرشتے ثواب لکھتے جائیں گے. اور باقی 11 ماہ میں آپ ایک فریضہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ثواب ملتا ہے. رمضان میں آپ ایک فریضہ کریں گے تو آپ کو اس کا 70 ثواب ملے گا. وہ مہینہ آ گیا جس میں سانس لینا عبادت ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں خداوند تعالیٰ نے صحت دی ہے کہ ہم روزہ رکھ سکیں. کتنے ہمارے دوست احباب تھے جو پچھلے سال تھے رمضان میں، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اس خدا کا، اس کریم کا ہمارے اوپر کرم ہے. اس کرم ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے. جہاں علی کا ورد تھا ہم نے وہاں آنکھیں کھولی. دشمن اہل بیت کے گھروں میں پیدا ہوتے تھے، کتنے کنورٹ ہوتے ہیں. تھوڑا سا جو یہ عنایت پروردگار نہیں تو کیا ہے. کتنا احسان ہے اس ذات کا، انویسٹمنٹ کیے بغیر، ہیلتھ لگائے بغیر ہماری آنکھ وہاں پہ کھولی جہاں علی کا ورد تھا. اس نے ہمیں شریف خاندانوں میں پیدا کیا ہے جہاں توحید ہے، عشق رسالت بھی ہے، ولایت علی بھی ہے، احترام عصمت فاطمہ تو زہرا بھی ہے، احترام ائمۃ الہدیٰ بھی ہے. ایک ہمارے آیت اللہ تھے حضرت آیت اللہ علی پان اشتہار دی، وہ ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے.
تو ایک طالب علم نے اس سے پوچھا کہ آغا آپ ہمیشہ کیوں مسکراتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، شام کا وقت تھا، انہوں نے کہا آج دن ہو گیا ہے اور میں آل محمد کے مذہب پہ ہوں، میں بیکا نہیں ہوں، اس سے بڑھ کر کیا عید ہو سکتی ہے؟ اللہ. تو ہمارے لیے آج ایک عید ہے، رمضان آ گیا ہے، عید ہے. اور دوسری عید یہ ہے کہ اللہ، محمد، بی بی زہرا گواہ ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. تو جیسے آپ نئے جاب میں جاتے ہیں، اسکول، یونیورسٹی، کالج میں جاتے ہیں، آپ کو ایک ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو آج میں آپ کو ایجنڈا دے رہا ہوں، ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو جیسے ہی رمضان آئے گا، آپ نے ایک دوسرے کو رمضان مبارک، رمضان کریم کہنا ہے. رمضان مبارک کا تو اس کا جواب ہوگا رمضان کریم. اگر آپ کو کسی نے رمضان کریم کہا تو جواب ہوگا رمضان شریف. پہلے تو یہ کرنا ہے، رمضان مبارک کہنا ہے. دوسرا، ساری نمازیں ہم نے اول وقت پہ پڑھنی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ جیسی اذان ہوئی وہ انتظار کرتے ہیں لیٹ، کہ میرا یہ ڈرامہ ختم ہو جائے، میں یہ کام کر لوں، میرا کام ختم ہو جائے تو پھر میں نماز پڑھوں گا. تو دوسرا یہ ہے، ہم نے اول وقت پہ نماز پڑھنی ہے. تو ہم نے اہل بیت کے سفیر بننا ہے. آپ دیکھتے ہیں جو بھی سفیر ہوتا ہے، جہاں کا بھی سفیر ہو، خراب سے خراب ملک کا بھی سفیر ہو تو شریف ہوتا ہے، کیونکہ شرافت کا معیار ہے، شرافت ہے. وہ کسی سے لڑتے نہیں ہیں، وہ لڑتے نہیں ہیں کسی سے. تو ہم نے اہل بیت کا سفیر بننا ہے. آج سے عہد کر لیں کہ ہم نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا. ہم عموماً دیکھتے ہیں ہماری لڑائیاں وغیرہ محرم اور رمضان میں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ فرصت یہ عوام کو ملتی ہے ان ماہوں میں آئیں. تو آج سے عہد کر لیں کہ خداوند تعالیٰ آج پہلا رمضان ہے، ہم عہد کر رہے ہیں، ہم نیت کر رہے ہیں، ہم کسی کو غصہ نہیں کریں گے، کسی سے لڑائی نہیں کریں گے. تو اگر غصہ کرنا ہے تو ان کے خلاف کریں جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھ رہے، جو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے، ان کے اوپر غصہ کر لیں. غصہ کریں تو دشمنان اہل بیت پہ غصہ کریں، شیطان پہ غصہ کریں، حسد جو کرتے ہیں ان پہ غصہ کریں، ڈانس پارٹی جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ غصہ کریں، اپنے گھر والوں پہ غصہ نہیں کرنا. تو آج سے عہد کر لیں کہ ہم غصہ نہیں کریں گے. تیسری چیز ہم نے پہلی ہو گئی رمضان مبارک کہنا ہے. دوسری، سب نمازیں اول وقت. تیسری چیز، سب نمازوں کے ساتھ سنت نمازیں ساتھ ساتھ پڑھنی ہیں انشاءاللہ. اور چوتھی ایک نماز ہے جو 2 رکعت کی نماز ہے، فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. عشاء سے لے کے مڈ نائٹ تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. اس سے پڑھنے سے 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں جی. پانچویں چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ دعائیں پڑھنی ہیں جو مسنون ہیں، سنت دعائیں. یا علی و یا عظیم ہو گیا، اللہم اہل الکبریاء، دعائے حج ہے، دعائے عمرہ ہے، اللہم رب شہر رمضان. رسول اکرم کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہم رب شہر رمضان کوئی پڑھ لے تو 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ جی. تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس رزق نہیں ہے، لون زیادہ ہو گئے ہیں. تو آپ روزانہ نماز ٹائم پہ پڑھنا شروع کر دیں، روزانہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. لوگ بیچارے 18 گھنٹے تو جاب کرتے ہیں مگر خداوند تعالیٰ کو 18 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. رسول اکرم کی ایک حدیث ہے، آپ صلوات کا سہارا دیں. میں شروع کرتا ہوں. رسول اکرم کہتے ہیں الجنت تتشوق الی 4، جنت مشتاق ہے 4 لوگوں کی. کون کون سے 4 لوگ یا رسول اللہ؟ سب سے پہلے قاری القرآن، وہ جو قرآن پڑھتا ہو. آج سے آپ نیت کر لیں کہ میں ڈیلی قرآن پڑھوں گا، رمضان گزر بھی جائے میں قرآن پڑھتا رہوں، پورے سال قرآن پڑھنا. تو پہلا انسان جس کے لیے جنت مشتاق ہے قاری القرآن. دوسرا ذاکر الرحمن، جو خداوند تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے،
ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں، جاب پہ جا رہے ہیں، اسکول پہ جا رہے ہیں، بچوں کو ڈراپ آف کرنے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہمیشہ آپ کے زبان پہ سبحان اللہ، استغفر اللہ اور صلوات جاری رہے۔ ایک اور حدیث ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی بیماریوں کا علاج ذکر الہی میں ہے۔ تو یہ پانچویں۔ تیسری تیسری انسان جس کے لیے جنت مشتاق ہے، مطعم و جوعان، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہاں پہ غریب نہیں کہا، بھوکا کہا ہے۔ رسول اکرم نے کہا بھوکا۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ یہ آپ اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ یہ مخلوق کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ ایمان اور اسلام کی کنڈیشن بھی ہٹا دیتا ہے۔ سامری کافر تھا، حضرت موسیٰ کی پوری قوم کو گمراہ کر دیا، واجب القتل تھا، مگر اللہ کی آواز آئی موسیٰ اس کو نہ مارنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیوں؟ شریعت کا احکام جاری کیا ہے، کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو آرڈر کیا تھا کہ اس کو مار، واجب القتل تھا، تو قتل کرنے لگے تھے، تو اللہ کی آواز آئی نہ مارنا۔ اللہ نے کہا اس کو نہ مارو کیونکہ یہ سخی تھا۔ اللہ کی آواز آگئی، ہمیں شرم آ رہی ہے ہماری مخلوق پر اتنا مہربان ہو کر ہمیں اپنے سامنے کیسے مرنے دیں اس کو۔ فرعون کی حکومت 500 سال لمبی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے پوچھا اے خداوند تعالی اس کی حکومت کیوں نہیں ختم کر دیتا؟ تو اللہ کی آواز آئی کہ اس کے کچھ ایسے کام ہیں کہ میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کون کون سے کام؟ تو اللہ کی آواز آئی اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، غریبوں مسکینوں کے لیے، بیکاریوں کے لیے، رات کے آدھے پہرے میں نہیں، دروازہ اس کا کھلا رہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اپنا دروازہ غریبوں کے لیے رات کو بھی بند نہیں کرتا، جب مخلوق ہو کر اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو میں کریم رب بن کر اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ تو مخلوق خدا کی خدمت کرنا سیکھیں۔ تو حاتم طائی تو مومن تو نہیں تھے، مگر وہ جہنم میں نہیں جائیں گے اور جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ جہنم اور جنت کے درمیان ایک جگہ، اس کا نام ہے مقام اعراف، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ حاتم طائی کے اتنے اچھے اس نے خدمت کی ہے، اس کو جلا تو نہیں سکتا، تو وہ مقام اعراف میں جائیں گے۔ جی، تو مخلوق خدا سیکھیں، تو learn to serve humanity۔ چوتھی چیز میں جس کے لیے جنت مشتاق ہے، صائم و شہر رمضان، جو رمضان میں روزے رکھ لے۔ چوتھی چیز یہ ہے جس میں جنت مشتاق ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو شرعاً حکم تھا حکومت کا، اس وقت کی حکومت نے حکم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں انہوں نے حکومت نے حکم دیا تھا ان کو مار دیں، تو پھر حضرت موسیٰ بعد حضرت جبرائیل آئے تھے کہ ان کو مت ماریے کیونکہ یہ سخی ہیں۔ جی جی جی
مگر وہ جانتے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر دشمن اہل بیت تھا شمار تھا. وہ جانتا تھا کہ مولا علی کون ہے، حسن کون، وہ جان بوجھ آن پرپس. منافق تھے وہ لوگ، منافق. پورے مدینے میں جناب سیدنا نے فرمایا کہ تمہاری تلواروں کو کیا ہو گیا، اس کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا. تو وہ سنی جو عبداللہ معلوم فرمائے نے مکہ جو جناب سیدنا کے ساتھ بے ادبی کرے وہ کیسے مسلمان کرے گا؟ منافق. جی جی کافر کا لیول اگر یہ ہے، منافق کا اس سے نہیں. جی اس سے اس کا کوئی لیول منافق تو کافر سے بدتر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بمحمد بعلی بفاطمة بالحسن بالحسین. یا اللہ ہم نے جو قرآن پڑھا، جو آج کے افطار کے سپانسر ہیں پروفیسر شان رضا اور عطیہ باجی، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما. ہمیں توفیق دے کہ اب رمضان شروع ہو گیا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات ہم کر سکیں. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفا عطا فرما. امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور عطا فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں شمار ہوں. اللہم صلی